جزاک اللہ خیر. اب میں جامعہ اسلامیہ ثانوی کے مسائل امین فضیلت الشیخ زبیر احمد ثنابری حفظہ اللہ سے التماس کروں گا کہ آپ دائش پر تشریف لائیں اور ہم اس بان کے سوالات حاضر محترم کی خدمت میں پیش کریں. قریب کر دیں آپ پہنچ جائیے. کون سی بات سوال کیجیے اس سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات نے ابھی ایک علمی محاضرہ سماعت کیا ہے جو ایک اہم موضوع پر مشتمل تھا، جس میں آپ نے یہ جانا ہے کہ علم دین حاصل ایسے کون سے افراد ہیں جن سے کیا جائے جو کن صفات کے حامل ہوں تاکہ دین کے معاملے میں ثبات حاصل ہو سکے اور انحراف سے بچا جا سکے. آپ سبھی کی جانب سے کچھ سوالات آئے ہیں شیخ کی خدمت میں. ان میں سے چند سوالات منتخب کیے گئے ہیں جو شیخ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اور امید ہے کہ شیخ محترم ان سوالات کا جواب ہمیں اور سبھی کو عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ. شیخ کی خدمت میں پہلا سوال ہے ناظرین کی طرف سے کہ شیخ، جیسا کہ آپ نے اپنے محاضرے کے دوران یہ فرمایا ہے کہ علم متخصصین علماء سے حاصل کیا جائے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ متخصصین علماء علم حاصل کرنے کے بعد شہروں کی جانب چلے آتے ہیں. دیہات اور قصبوں میں اچھے علماء نہیں ہوتے ہیں. وہاں کے لوگ یا وہاں کے باشندے علم کس سے حاصل بھائی آپ شہر آ جائیے. آپ کو علم ظاہر بات دیکھیے ٹھیک ہے، اگر آپ کو میسر نہیں ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لیکن ہماری پوری گفتگو ہی اسی پر ہوئی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو مٹا کر کے ہم نے بہت ساری چیزیں واقعات میں جو ہے اس کے حصوں میں ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے کہ کس طرح سے اہل علم نے بتایا ہے کہ آدمی ایسے بھی اقوال ہے کہ علم مال کو بچا کر کے حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا. ایسے بھی اقوال موجود ہیں. اور آپ جانتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ کے واقعات اور دوسری ذکر احلال، تو آپ کو اگر وہاں پر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں، آپ کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو واقعہ ہوتا ہے کتنے کتنے ملکوں تک گئے. آپ کو اپنے ہی ملک میں کسی شاہراہ کو جانا، تو آپ اہل علم جہاں پر ہیں وہاں تک جائیے، ان سے حاصل کیجیے، یا ان تک پہنچنے کے جو دوسرے ذرائع اگر کوئی بھی جو بھی حالات اور ضرورت کے اعتبار سے متوقع ہو. ورنہ یہ تھوڑی کہا جا سکتا ہے. بتائیے اگر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور تھوڑی سی آپ کے جو ہے آپ جیسے سست لوگوں کو جگاتا ہوں. آپ کو ایک چھوٹا سا زیور بنوانا ہے، ہاں، کان کی ناک کی کوئی بالی ہے جو بھی، اور آپ چلے جائیں لوہار کے پاس 2 کلو کا ہتھوڑا چلاتا ہے، آپ نہیں جائیں گے. لہذا علم جہاں ہے آپ کو وہیں جانا ہے. تو پانی پینے میں تو آپ وہیں جائیں گے. آپ کیسے میرے گاؤں میں کنواں نہیں، یہ کوئی سوال ہے؟ کنواں نہیں ہے تو آپ آ جائیے گا، کنواں ہے، بات ختم. جی دوسرا سوال ہے دین کی صحیح باتیں جن سے بھی ملیں وہاں سے اخذ کر لینا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے. اور آیت الکرسی کے سلسلے میں حدیث آتی ہے کہ شیطان سے نے ایک علم بتایا اور اسے حاصل کر لیا گیا. تو آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے، حالانکہ آپ نے پہلے کہا جیسا کہ حدیث میں وہ حدیث تو آپ نے بتایا
जो हदीस बताई है, जो जिक्र किया है आपने, उसी हदीस में इसका जवाब है। नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़या जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सही होने और सच होने का की मोहर लगाई, तब जा करके इस बात को अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, तो बात बयान करने के काबिल हुई। यानी इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे यानी जो आप दलील लेना चाहें। फिर दूसरी बात यह है जो मैंने अभी आपको कुछ पहले इससे पहले भी सवाल किया था, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। एक मिसाल ध्यान दीजिएगा और कीजिएगा। आपका सबसे करीबी आदमी, सबसे अजीज बीमार लगता है, जैसे आपको दवा कराना है, आपके गांव में या आपके करीब के जो है गांव में एक बड़ा डॉक्टर है या हॉस्पिटल है, सर्जन है, सब कुछ जानता है, करता है, और आप ही के गांव में मैं हूँ जो कहता है कि अगर वो डॉक्टर 50% आपके मरीज को ठीक करने की गारंटी देता है तो 50% गारंटी मैं भी देता हूँ। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो क्लिप्स और बहुत सारे डॉक्टरों को सब्सक्राइब किया हुआ है, सुना है, देखा है। मुझे यकीन है कि आप अपने अजीज की दवा मुझी से कराएंगे। ऐसा है? हाँ, ऐसा है? हम सादा बोल जवाब, यही आपका जवाब है। हाँ, आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। लोग कहीं से भी किसी को भी सुनने लगते हैं। बतौर खास अवामुन्नास हम लोग उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं ताकि वो इससे बच सकें? दोबारा सवाल नहीं करते। जी, मीडियाई दौर है, लोग कहीं से भी किसी को भी सुनने लगते हैं। हम कैसे या अवामुन्नास कैसे बच सकें कि हम उनको ना सुने, लेकिन सही जगहों से ही हासिल करें? सवाल का मकसद ये है। भाई उसका सवाल का जवाब तो आपने दे दिया है। आप उनको ना सुने और उन लोगों से पूछें जिनके इन पर आप भरोसा करते हैं कि इनको सुना जाए। इससे पहले जो भी आपको चीजें बताई गई उसमें यही है कि पूछा जाता था, बताया जाता था, इनसे इन हासिल ना किया जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक और बात सामने पेश करता हूँ जिसमें वो कहते हैं कि मैं ऐसे 100 से ज़ायद लोगों को मदीने में जानता हूँ। बात का जो रिवायत का उस दौर का जमाना है कि अगर मुझे दुआ किसी को कोई आए और कहे दुआ करते तो उस आदमी के पास भेज इतना नहीं, लेकिन रिवायत उनकी मैं नहीं कबूल करता। तो मेरे भाई आपकी एक जिम्मेदारी है खुद भी कि आप अहले इल्म को जानें और लोगों को भी इस बारे में बेदार करें, लोगों के अंदर बेदारी पैदा करें और इस इल्म के तहत जो आप पर जिम्मेदारी आई होगी उसको निभाएं और लोगों को बताएं कि कौन अहले इल्म है जिनसे सुना जा सकता है और कौन अहले जहल है, अहले दावा है, जिनके पास दावा ही है, उनको ना सुना जाए। तो ये बेदारी से आप तमाम चीज़ों के लिए हासिल करते हैं। अपनी जिंदगी की बहुत सारी चीज़ों में आप उसके सही जराए पहुँच करके आपको थोड़ा सामान खरीदना है तो आप उसके लिए ऐसे ही उसके सही जराए खुद जाएं, जाने की कोशिश करें और जब वो चीज़, वो नेमत, वो हक मिल जाए तो आप उसे अपने यहाँ, अपने लोगों के यहाँ, आवाम में, अपने गांव में, अपने लोगों में, अपनी मस्जिदों में इस बेदारी को धीरे धीरे अच्छे अंदाज में, ऐसे अंदाज में जहाँ फितना ना हो, सही अंदाज में, लतीफ अंदाज में ये बात लोगों तक पहुँचे। दो तालिब इल्मों का सवाल है, दो अलग अलग सवालों के ताल्लुक से। पड़ोसी मुल्क के दो अहम सवाल गुजरे हैं, एक डॉक्टर असरार रहिमहुल्लाह और एक मौलाना अब्दुल आला मदूदी रहिमहुल्लाह। मौलाना अब्दुल आला मदूदी रहिमहुल्लाह के ताल्लुक से सवाल है क्या उनकी तालीमात हम तलबा पढ़ें और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, जबकि उनकी बाज़ किताबें इंशाअल्लाह काबिल हुज्जत हैं। और इसी तरीके से डॉक्टर असरार रहिमहुल्लाह के ताल्लुक से ये सवाल है कि उनके खुतबात और उनके दुरूस से हम किस इस्तेमाल कर सकते हैं? पहला सवाल है तो पहले ही मुताबिक पहले मुझसे करते हैं तो उस अंदाज में करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सामने जो है इस बात का ही मामला है। और
صحیح دی ہے انشاءاللہ قابل حجت. خیر ہے کہ آپ نے انشاءاللہ لگا دیا. آپ کے طوروں نے اتنی گنجائش رکھی تو خیر. بہرحال کسی جگہ سے کوئی چیز لینے، علم کو ایک جگہ سے لینے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے یا اس سے علم نہ لینے، اس جگہ سے وہ سامان نہ لینے، اس جگہ سے وہ چیز نہ لینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا سارا سامان داخل اور سب خراب ہوگا. ہاں یہ ضروری نہیں. قرآن کریم اللہ رب العالمین شراب سے متعلق بتایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. تو خمر کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے چند فوائد کے پائے جانے کا اقرار کیا ہے یا انکار نہیں کیا ہے. اقرار کیا اس میں فوائد ہیں، لیکن اس کے غلط ہونے، چھوڑ دینے، حرام کر دینے، قطعی طور پر اسے حرام کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اس کے اندر اثم، برائی، خرابی، نقصان، مفاسد زیادہ. یہ بات اگر دیکھی جائے تو ان دونوں ہی حالات پر لاگو ہوتی ہے. مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انکار حدیث صحیح بخاری کی حدیث کا ایک لمبی تعداد میں حدیث کا اپنے عقل کی بنیاد پر انکار کرنا، اس بارے میں کتابیں ہیں، لوگ تعلیم کرتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. صحابہ کرام کی عزت سے بالخصوص وہ صحابی جس کے بارے میں نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تمغہ، یہ اعزاز اس صحابی کے پاس ہے، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. میرے صحابہ، تم مجھے عثمان کے آنے پر اپنی حیت، اپنی بیٹھک ٹھیک کرنے پر تعجب کرتے ہو؟ میں محمد الرسول اللہ کی کیا مجال. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام سے اعلیٰ ہیں، سارے انبیاء سے لا شک، لیکن اس حدیث میں جس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کہا گیا کہ میں کیا ایسے شخص سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے. جی لیکن مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت الملوکیت کے اندر ان کو اس صحابی جلیل ذو النورین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نطفہ مبارک سے پیدا ہونے والی آپ کی دو عزیز بیٹیوں کے شوہر، جس کی بنیاد پر انہیں یہ شرف ملا کہ انہیں ذو النورین کہا جائے. مودودی صاحب آپ کو اس شرف، اس فضیلت، اس صحابی سے شرم نہ آئی، اس کی خلافت پر طنز کرتے ہوئے، تنقید کرتے ہوئے، غلط قرار دیتے ہوئے، جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شرم کرتا ہے. کیا اس کے بعد یہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ اس کی گنجائش ہے. آپ دیکھیے عقیدہ طحاویہ آپ پڑھتے ہیں، عقیدہ طحاویہ کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا جملہ ہے صحابہ کرام کے متعلق: نحبهم ولا نبغضهم ونبغض من ابغضهم وبغیر الخیر یذکرهم. ہم صحابہ کرام کو محبت کریں گے، ان سے بغض نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس سے کریں گے جو ان سے بغض رکھتا ہے اور خیر کے علاوہ کسی بھی چیز سے ان کا ذکر کرتا ہے. ہاں اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ایسے جملے جو اللہ ہر طالب علم یاد ہونی چاہیے: حبهم دین و ایمان و احسان. یہ ایسی پاک روحیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے آدم، ابراہیم، اسماعیل، نوح کے ساتھ پیدا کرنے کے بجائے چنا اس بات کے لیے کہ اپنے آخری نبی، نبیوں کے سردار، رسولوں کے امام کا ساتھی بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں چنا. یہ چناؤ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے چناؤ میں کبھی غلطی کیا. ان تمام چیزوں کے باوجود امام جو ہے طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حبهم دین، ان سے محبت کرنا دین ہے، میں شاٹ کرتا ہوں ایمان ہے، احسان ہے.
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، اور ان سے بغض کرنا رکھنا صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے بھی کفر ہے، نفاق ہے، طغیان۔ ایسے صحابی سے بھی جو نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند منٹوں کے لیے اپنے دیہات سے آتا ہے اور ایک سوال کر کے واپس چلا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی اپنے دل اور اپنی زبان کو صحیح سالم رکھنا، یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ وہ عقیدہ ہے جس پر اپنے اس عمل کے ذریعے، اپنی اس کتاب کے ذریعے مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اس کو اپنے پیروں تلے رودا ہے، بلکہ اسلام کے دشمن، صحابہ کے قاتل، ان روافض کے لیے اہل سنت کی پیٹھ میں بے وفائی کا وہ خنجر ہوتا ہے جس کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں کہ ان کی کتابوں سے، خاص طور سے وہ طلبہ جو ابھی اپنے علوم شریعت میں، بنیادی علوم میں ابھی ان کے یہاں نطق اور پختگی نہیں ہے، کسی حال میں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ ان کی کتاب سے استفادہ کریں، کیونکہ ان کے ان جملوں میں، ان کی تفاسیر میں، ان کلمات میں، اس ادب میں، اس لٹریچر میں ان کی بہت ساری ایسی جو ہے عقائد یا جو ہے خرابیاں، اس طرح کے اشارات، کنایات چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں، اور اس بات کا بہت زیادہ چانس ہے کہ شہد میں بہت خطرناک قسم کا زہر ملا ہوا، تو اس شہد کو چکھنے سے ہم آپ کو ہر حال میں ضرور بضرور روکیں گے۔ اور یہی معاملہ جو ہے شیخ افراد صاحب کا بھی ہے، بلکہ ان کی میں نے کچھ چیزیں سنی بھی ہیں جن میں وہ ایسی احادیث جو ضعیف ہیں، جن کے ساتھ کا انہیں علم بھی نہیں ہے، انہیں کہیں سے کہیں لے جا کر جوڑتے ہیں، فٹ کرتے ہیں، اور پورے اپنے جو ہے، اور پھر ان کا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اشعریت ماتریدیت کا، عقیدے میں فساد کا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد ہم خاص طور سے طلبا کو اس بات کی یاد نہیں دے سکتے کہ یہاں ابھی اسلام کے علوم میں ان کے دلائل میں دوسرے پر پختگی نہیں۔ اگلا سوال ہے ایک عالم جن کے پاس دین کے بہت سارے علوم دینیہ ہوں اور دین اسلام کو پھیلانے میں کارائے نمایاں انجام دیا ہے، لیکن ان میں کچھ گمراہی پائی جاتی ہے عقائد وغیرہ میں، جیسا کہ ہمارے پاس اسلام میں ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ میں اشعریت پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہم ان سے علوم دینیہ کو لیتے ہیں، تو کیا اس عالم سے اس میں گمراہی پائی جاتی ہے علم حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ نے سوریا تارے کو زمین سے لا کے ملا دیا ہے اپنے اس سوال میں، جی فیصدی کہاں اور میری کہاں، ہاں برابر ہو بندوق کے کبولے، تو آپ نے وہ کام کر دیا ہے۔ آپ نے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جس کی کتابیں، اس کے صفحات کا شمار کرنا ہمارے لیے آسانی سے ہمارے بس کی بات نہیں، جس کی خدمات جلیلہ لا ہجرت بعد الفتح، جس کی کتاب الباری کو لقب ملا ہے، ہاں راویوں پر اس کی بے شمار کتابیں، لسان المیزان، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، مصطلح میں ان کی کتاب نزہۃ النظر، نخبۃ الفکر، النکت۔ آپ نے ان کی ایک ایسی چیز کو سنیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے اپنے ماحول میں اشعریت بہت زیادہ تھی، اور ان کے مشائخ میں کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس سے متاثر ہو۔ غور سے سنیے گا ذرا سے دھیان سے۔ اس کے ساتھ اگر فتح الباری کو دیکھا جائے جو ان کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے حدیث کی، تو ہم نے اپنے حدیث کے اساتذہ کرام کو جو ہے سنا ہے اور خود بھی پڑھا ہے کہ اگر ہم ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں بالخصوص، تو ان کے یہاں کچھ جگہوں پر یقینی طور سے جو بات آپ نے کہی وہ اس کا انکار نہیں کر رہے، ہم اشعریت سے کلی طور پر ابن حجر رحمۃ اللہ کو نکال نہیں رہے، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی کتابوں کو جب دیکھیں گے تو آپ کو ایسی نمازی ملیں گے، ایسی مثالیں ملیں گی کہ اسی سے مسئلے میں کہیں پر مکمل اہل سنت کے راستے پر جا رہے ہیں، اور ایک دوسری جگہ پر
ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں جس سے اشعریت کی بو آ رہی ہے، لہذا ان کے یہاں تردد ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت میں، اور اس سے بڑی مثال کو باری سے بڑی مثال کیا ہوتی ہے، بخاری کی عظیم خدمت، جس کے بارے میں علماء کرام نے لفظ استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سلسلہ لے کر کے کہ ہجرت فتح کے بعد ہجرت نہیں، یا فتح الباری کے بعد اب صحیح البخاری جیسی امیر المؤمنین فی الحدیث کی عظیم کتاب قرآن کریم کے بعد توثیق میں، اتھینٹیکیشن میں، اس سے بہتر کوئی اور کتاب دنیا میں نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے۔ آسمانی کتابوں کے بعد اگر آپ پڑھ لیں تو اس کی وہ عظیم شرح اب ایسی نہیں ہو سکے گی۔ جس شخص کو یہ خطاب ملا ہو، آپ اس شخص سے لا کر جوڑ رہے ہیں اعوذ باللہ، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر وہ فاتحہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، جو ہمارا چھوٹا سا طالب علم پڑھتا ہے تو کہتا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن ایسے علامہ یا صحیح کہہ لیں تو علامات، فقہاوات، مجددینات جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو مطلب کیا نکلتا ہے؟ ساری سستی اور کاہلی اللہ کی۔ وہ الحمد کا حمد نہیں پڑھ سکتے۔ ان کی مثال آپ نے ابن حجر سے، اعوذ باللہ۔ تو ایک شخص کی زندگی اس نے علم کے ذرائع، صحیح طریقے اور اس علم کے ماہرین سے حاصل کر کے اپنے اہل زمانہ پر عظیم فوقیت حاصل کی ہے، بلکہ سچتا فوقیت حاصل کی ہے۔ اس کو لا کر کے آپ میں سے ایسے شخص کی گمراہی سے مثال دیں گے اعوذ باللہ، جو اہل علم میں ہے ہی نہیں۔ سوال ہی غلط ہے۔ یہ سوال ایسے تھا جس کا جواب دیے بغیر کہا جائے یہ سوال ہی غلط ہے۔ مردرس کا فتنہ ہے، اس کے تعلق سے 3 سوال ہیں، تینوں کو میں ایک ساتھ جوڑ کے بولتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مردرس سے علم حاصل کرنا کیسا ہے، اس فتنے کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال ہے مردرس اور اخوانیت میں کیا فرق ہے؟ بہرحال آپ نے تینوں سوالوں میں سے 2 کے جواب تو آ چکے ہیں، اور رئیس البردرس کے بارے میں اشارے کے نام باتیں بھی آ گئی، سوال بھی آپ نے کر لیا، جواب بھی ہم نے دے دیا، اور آپ کے سوال ہی میں آپ کا جواب، جیسا میں نے ابھی کچھ پہلے ایک دیور کی مثال دی تھی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مجھے ایک چھوٹی سی انگوٹھی بنانا ہے، لوہار کے پاس چلا جاؤ، کیا جواب دینا چاہیے سننے والے کو؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں بردرس کے پاس، وہ بردرس ہے یہ جملہ خود ہی بتا رہا ہے، وہ اس لائق نہیں۔ آپ نے جو نام اپنے سوال میں دیا ہے وہ نام ہی بتا رہا ہے کہ ان کے پاس علم حاصل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ علم اس علم کے اہل میں سے نہیں، اسی لیے تو انہیں اس نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس بارے میں جواب دے دیا ہے، لہٰذا ایک جملے میں اسی کا اعادہ کرنے کی بالکل نہیں۔ ان بردرس کے پاس چند مثالیں دیتا ہوں جلدی میں، حالانکہ شاید کم ہو۔ انہی بردرس میں سے ایک ایسا شخص ہے جو کسی موقع سے ایسا کہہ بیٹھا، بلکہ رئیس البردرس کی بھی ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ ابن المدینی ہے کہ کسی موقع پر کسی بردرسی کا واقعہ ہے ابن المدینی، اور وہ جب اس سے بات ہوئی مسئلے میں اور اخذ و رد ہوا، اعتراض کیا گیا، اس سے باتیں آئی، تو ابن المدینی کو ابن المدائنی جو ان سے صدیوں بعد کے ہیں ان کو پیش کر رہا ہے۔ یعنی اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے ابن کثیر کی بیٹی سے شادی کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ہاں، کیا اخوان، کیا اخوان، کہاں ہے آپ؟ کہاں ہے آپ؟ سوال کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کو اب تک ان باتوں سے یہ جو چیزیں سوشل میڈیا پر موجود ہے کیوں نہیں، کیا آپ کو اس چیز کی رضالت کا احساس نہیں ہوا؟ ہاں، ایک شخص سے سوال کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص اللہ پر اور اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لاتا اور نبی پر ایمان نہیں لاتا، ابھی سرچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ایمان لائے کیا ہوگا، بعد میں اللہ جانے، کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟
علامہ زمان صاحب فرماتے ہیں بہت آخر میں جا کر کے کوئی نہ کوئی انکم کے لیے راستہ نکالتے ہمارے یہاں کا طالب علم شاید اللہ مدرسے جانا شروع ہوا ہے اگر صحیح گھرانے کا تو اپنے گھر سے جانتا ہے کہ ایک حدیث ہے اور قرآن کی آیتیں بہت ساری ہیں کہ ایسا شخص جو ایمان کے ارکان پر ایمان کے ارکان جو ہے ان پر ایمان نہ لاتا ہو اور اس میں سے انبیاء کرام یا انبیاء کا جو رکن ہے ان میں سے سب سے اہم ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہا اس کے باوجود اس کو جنت میں جانے کی گنجائش نکال دی جاتی ہے پردے کی بات کو عربوں کی عادت بتا دی جاتی ہے اور قرآن کی وہ آیات وہ تمام حدیث ان کو اپنے پیروں تلے کچلا جاتا ہے اور اپنی جہل کا ناجانکاری کا کھلا اعلان کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے اور آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہے نوازی تک میں بڑی چیزیں ہیں انہی میں سے کسی شخص سے پوچھا گیا لاک ڈاؤن میں لوگ بڑے پریشان ہیں ہمارے کچھ بھائی بڑے مخلصین ہیں وہ ان کو غذا پہنچاتے ہیں تھک جاتے ہیں ساؤنڈ نہ رکھے تو چلے گا علامہ زمان نے فتویٰ دے دیا کوئی بات ان کی بھی گنجائش کیا کہنا ہے آپ کا یہی ہے جو مثالیں بیان کرتی ہیں کہ علماء کرام کا ایک بڑا نام سنا دو من تکلم فی غیر فنہ اتی بالعجائب جو اپنے فن کے علاوہ جس کو جانتا ہے رسوخ ہے یا جانکاری ہے اس کے علاوہ بات کرے تو صرف عجیب و غریب باتیں ہی لا سکتا ہے کام کی بات لانا اس کے بس کی بات نہیں ایک چیز کے سوال کو آخر کا تھا اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے پہلے سوال جو آتا ہے کہ آپ ان کو سننا چھوڑیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں ان کی غلطیاں جو ہے آپ خود سن کر کے نہیں اپنے ان مشائخ سے جو جانکار ہیں ان سے ان کی غلطیوں کو جانیں اور ابھی اس کے بعد کچھ بتانے کی ضرورت نہیں رہ گئی تصور کیجیے آپ اللہ کی تصور کیجیے آپ میں سے سب سے پہلا طالب علم سب سے کمتر درجے کا تمہیدیہ کا ہوگا ایسا ہے اس تمہیدیہ والے جگہ میں پوچھوں تو کیا کہے گا میں نے کتنے سال لگائے دین کی باتیں اسلام سے اخلاق کا طریقہ اور ان کا کیا سیکھتا ہوا ایک شخص ہے جس نے لگائی ہی نہیں گیا ہی ہاں کباسی کفہ ہی الماء غفا ہوا ما ہوا وہاں گیا ہی نہیں لینے کی کوشش ہی نہیں کی ان طریقوں پر سینے سے اس کا کوئی تجربہ ہی تو آپ اس کی خطرناکی کو جانے اللہ کے ان باتوں کے ذریعے آپ سامنے رکھی گئی ہے کس طرح اہل علم نے آپ کو علم والوں سے جوڑنے کی حتیٰ کی روایت تک نقل کرنے کے لیے ان صفات کو رکھا ہے ٹھیک ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تو آپ خود اس کی اہمیت کو سمجھیں اس بات کو ایسے نہیں نہ گزارے یہ اس زمانے کا ایک فتنہ اس زمانے کی بڑی بدعات تامات میں سے ہے کہ جب ہمارے اندر کی ایک بڑی تعداد علم کو حاصل کرنے ان لوگوں کے پاس جاتی ہے جسے علم کی عین سے واقفیت تو دور کبھی عین سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے کیا بتایا جائے سامنے اب رہ گیا آپ کا یہ سوال تو آپ خود بھی بیدار ہو اس اہمیت کو سمجھیں کہ ہر چیز کو کسی بھی فن کو حاصل کرنا چاہیے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا چاہیے اس کے صحیح ذرائع صحیح طریقے سے جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے اسی لیے آپ اس چیز کو جانیں کہ اہمیت کو اپنے دل میں بٹھائیں اس چیز کی اہمیت اور کو سمجھیں اور پھر اسی اہمیت اور کو دوسرے لوگوں کے یہاں بٹھائیں اور ایسے لوگ برادرز اور جو بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے کھاتے میں جو جوڑے جا سکتے ہیں اور ان استاد واحدین جی ہاں جو غلط حدیثیں چٹکلے بڑی بڑی مجلسوں میں سناتے ہیں اہل علم کی موجودگی میں لوگ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہانیاں معتدد آپ جانتے ہیں بنو عباسیہ میں ایک بادشاہ جس کا نام معتدد باللہ لقب ہے انہوں نے اعلان کرایا کہ راستے میں اور مسجد جامع میں کوئی بھی کہانی بیان کرنے والا
कोई भी वारिस नहीं बैठ सकता। वारिदीन को ये कहा गया है, जो बहुत सारी चीजें जानते हैं, हासिल किया है, उन इल्म की जगहों पर जाकर हासिल किया, उन असातिज़ा से हासिल किया, लेकिन बाद में उनका रुझान और मैलान कुछ दुनियावी अमराज के नाते, कुछ शैतान की इत्तिबा में, शैतान की उनके अमाल को मज़ीन करने की वजह से वो उस रास्ते पे चल पड़े जो वाइदीन का। उनके बारे में बनु अब्बासिया का एक बादशाह सरकारी फरमान जारी करता है और अपनी हुकूमत की गली कूचों में, रोडों में ऐलान कराया जाता है कि मस्जिदों में वाज करने वाले लोग नहीं बचेंगे। इन्होंने हासिल किया। आज भी ऐसे वाइदीन बहुत है। जी हाँ, तकफीर, तब्दीर, बड़े बड़े मसाइल में इनके बारे में अभी आपको कहा गया था कि इनमें से ऐसे लोग हैं जो ऐसे मसले में बोल बैठते हैं कि अगर हल्के उम्र पर भी मसला पेश कर दिया जाता तो अपने ज़माने और सहाबा किराम के सबसे अफजल और सबसे आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सबसे बेहतर लोग जो बख्शे बख्शाए हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअल्लल्लाह तलअ इला अहली बद्र फक़ाल इअमलू मा शि'तुम फ़क़द ग़फ़रतु लकुम। उन लोगों की जमात को उमर इकट्ठा कर लेता उन मसाइल में ये जिन्होंने मदरसे में कदम ही नहीं रखा शुरू करते। फिर आपके सवाल का क्या माना है कि हम इल्म को उनके फितने से कैसे बचें, कैसे बचाएं? एक आखिरी सवाल किया था कि इनके और इखवान में क्या फर्क है, क्या चीजें हैं? इनके और इखवान में एक चीज तो यकसा, पहले यकसा जान लेते हैं फिर फुरूक को जानते हैं। यकसा ये है कि उन्होंने अक़लानियत की बुनियाद पर बहुत सारी अहादीस का इनकार किया, गुमराह हुए और उम्मत के अंदर शुरू इस्लाम से लेकर के अब तक बहुत बड़ी गुमराही, बहुत बड़े फितने, वबाल का सबब बने। यही इन ब्रदर्स के अंदर इसी की बू पाई जाती है कि जो बेचारा, ऐसा भी एक वाकया है कि हदीस को उसने अरबी में नकल किया, हदीस नकल किया अरबी में और तर्जुमा नकल किया तो हदीस का हुक्म तर्जुमे में लिखने वाले ने लिखा नहीं। तो अब वो जो गुफ्तगू होने लगी तो कहा मौलाना मैंने क्या गलती की, मैंने तो फलानी किताब से नकल किया है। लेकिन भाई आप उनकी अगर गलती है तो उनकी मेरी कौन सी? तो उस आदमी ने कहा गलती उनकी नहीं है, तुम्हारी है या आपकी है, इसलिए कि उन्होंने अरबी में किया था